فصل فی الجنین، ایک آدمی نے عورت کے پیٹ کو لات مارا اور اس سے مرا ہوا بچہ نکلا، اس میں غرہ ہے، یعنی 500 روپے۔ وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ، پھر بگاڑا نے کسی عورت کا پیٹ مارا، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، اس نے مردہ بچہ جنا، پھر بگاڑا نے سفینہ نوح کی پیٹ کو لات مارا، اس نے فوراً ٹھا کر کے بچہ جنا، نففیہ غرہ، اس میں تاوان ہے۔ تاوان کون ہے؟ نصف عشر دیت۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا ہو نصف دیت الرجل وہذا فی الذکر، یہ تب کہ وہ بچہ ذکر ہو، اور انثیٰ میں عشر دیت المرأة، مرد کا نصف عشر بھی 500 ہے، کیونکہ عشر 1000 ہے اور 1000 کا عشر کے نصف کتنا ہے؟ 500، اس لیے کل منہما 500 درہم۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے اللہ یجب شیء، کہ جنین میں کچھ بھی نہ ہو، لأنہ لم یتیقن بحیاتی، ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ بچہ پیٹ میں زندہ تھا، اور کسی نے کہا ظاہر تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے، کہتے ظاہر سالی نہیں ہے کہ وہ حجت بنی استحقاق کی دیت کا، لیکن وجہ استحسان کا کہ اس میں دیت ہے، مروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضور نے فرمایا جنین میں غرۃ، تاوان ہے، وہ تاوان عبد کی شکل میں دے یا لونڈی کی شکل میں، جس کی قیمت 500 روپے ہے، اور وہ یروى 500، فترکنا القیاس، ہم نے قیاس کو چھوڑا بالاثر، اور یہ حجت ہے ان لوگوں پر جو جنین کی دیت مقرر کرتے 600 روپے، جیسے امام مالک امام شافعی، اور یہ دیت ضارب پر نہیں ہے، عاقلہ پر ہے، عندنا اذا کانت 500 درہم، اور امام مالک فرماتے اس کے مال میں ہے، کیونکہ یہ بدل ہے جنین کا جو جز ہے ماں کا، اور اجزاء کی دیت جو ہے وہ مال میں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس تاوان کے ساتھ عاقلہ پر۔ دوسرا یہ کہ وہ جنین نفس ہے تو یہ دیت بدل نفس کا ہوا، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کو دیت کہا، فرمایا ہے سو قال، حضور نے فرمایا دو ہو، ضارب کے عقیلہ کو کہو دو، دیت دو ہو اس جنین کا، تو قالو، ضارب کے رشتہ داروں نے کہا اندی من لا صاح ولا سالا، یا رسول اللہ ہم دیت دے اس بچے کا جس نے نہ آواز نکالی نہ بات کی تھی، الا ان العواقل، عواقل لا تعقل، دیت نہیں دیتی وہ جو 500 سے کم ہو، اور یہ 500، وتجب فی سنۃ، اور 1 سال میں دیں گے، امام شافعی کہتے 3 سال میں، کیونکہ یہ بدل نص کا ہے، اور بدل نص کا 3 سال میں، ولہذا یکون موروثا بین ورثته، اور ہم کہتے 1 سال میں، ولنا مروی عن محمد بن حسن انہ قال بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل، حضور نے مقرر کیا عاقلہ کے اوپر 1 سال میں۔ دوسرا یہ کہ یہ 500 اگرچہ دیت نص کا ہے، لیکن وجہ دیت جز کا ہے، وہ بچہ ماں کا جز کا، وَلِأَنَّهُ یہ 500 اگرچہ بدل نص کا ہے اس حیثیت سے کہ وہ جنین نص علیحدہ، لیکن وہ بدل عضو کا ہے کیونکہ وہ متصل بالام ہے، فعملنا بشبہ الاول، ہم نے شبہ اول میں عمل کیا فی حق التوریث کہ وہ دیت بچی کے ورثہ لیں گے، وبالثانی، اور ثانی پر عمل کیا فی حق التاجیل الی سنتین، کیونکہ بدل عضو کا جب ثلث دیت ہو یا قل ہو اور اکثر من نصف العشر ہو تو وہ واجب ہے فی سنتین، بخلاف اجزاء دیت۔ ہاں سفینہ نے پھر بگاڑا کو خطأً قتل کیا، اس کی 10 عاقلہ ہے تو اس پر جزئی دیت ہے، یہ جزئی دیت سال میں نہیں ہے بلکہ 3 سال میں، ہر ایک اپنا اپنا حصہ دیت کتنے سال میں لگا۔ ہاں بخلاف اجزاء دیت، کیونکہ ہر جز علی من وجبہ وہ واجب ہے 3 سال میں، اور برابر ہے جنین میں ذکر و انثیٰ لاطلاق مروینہ حدیث مطلق ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر و انثیٰ میں فرق تب ہے کہ دونوں زندہ ہو، اور یہاں جنین جو گرا ہے وہ زندہ ہے یا مرا ہوا؟ مرا ہوا۔ وَلِأَنَّ فِي الْحَيِّ ذکر و انثیٰ جب زندہ ہو تو تفاوت ظاہر ہے، کیونکہ متفاوت ہے معنی ادمیت کا، ایک موضوع ہے ایک وسیع ہے، ولا تفاوت فی الجنین، اور جنین میں نہیں ہے، فیقدر بقدر واحد، جو 500 روپے۔ ہاں پھر بگاڑا نے سفینہ کے پیٹ کو لات مارا، اس سے جو بچہ نکلا وہ زندہ تھا، ہاں پیدائش کے بعد وہ مرا، تو اس کی پر پوری دیت ہے 10,000 روپے۔
وَإِنْ أَلْقَتْ اگر سفینہ نے جنا حیا زندہ بچہ ثم مات پھر مرا وفیہ دیت کاملہ لأنه پیر نے اتلف حیا بضرب مارا ایک زندہ کو ضرب سابق سے وَإِنْ أَلْقَتْ مَيِّتًا ثم ماتت الأم فعليه دیت بقتل پھر بگاڑا نے سفینہ کے پیٹ کو لات مارا اس سے مردہ بچہ نکلا اور پھر سفینہ خود مر گئی تو سفینہ کے بدلے تو دیت ہے اور بچے کے بدلے غرہ ہے وَإِنْ أَلْقَتْ اگر سفینہ نے جنا میت مرا ہوا بچہ ثم ماتت الام پھر سفینہ خالہ جو ہے وہ مر گئی فعليه دیت بقتل الام وغرة بإلقائها وقصها ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے قضا فی ھذا اس صورت میں فیصلہ فرمایا بالدیت للام والغرة للجنین. ٹھیک ہے چلو پھر بگاڑا نے سفینہ کے پیٹ کو لاف مار تو وہ مر گئی اور اس سے بچہ زندہ پیدا ہوا اور بعد میں بچہ مر گیا. اس پر دو دیت ہے سفینے کی بھی دیت ہے اور اس کے صاحبزادہ کی بھی دیت ہے. ٹھیک ہے ایسا نہیں آپ صاحبزادہ کوئی اور پکڑ لیتے صاحبزادہ وَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ اگر سفینہ مر جائے من الضربہ ثم خرج الجنین پھر جن نکلا ہے بعد ذلك حیا ثم ماذا فعليه دیۃ فی الام ودیۃ فی الجنین لأنه پھر بگڑا قاتل الشخصین یہ قاتل دو نفوس کا. وَإِنْ مَاتَتْ ثم ألقت میتا فعليه دیۃ فی الام ولا شیء فی الجنین. اور اگر سفینہ مرا اور اس کے بعد بچہ مرا پیدا ہوا تو سفینے کی تو دیت زارے پر ہے اور بچے کا نہیں ہے. وَإِنْ مَاتَتْ سفینہ مرا ثم ألقت میتا پھر مرا بچہ اس نے جنا فعليه تو پھر پر دیت ہے فی الام ولا شیء فی الجنین. اور شاہ صاحب نے کہا غرہ جنین میں واجب ہے کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ موت جنین کا بھی ضرب ہے. فصار كماذا ألقت میتا وهي حیۃ. ہم کہتے ہیں موت ام کا یہ ایک ہے دو سبب موت میں سے. ہو سکتا ہے کہ وہ ضرب سے مرا ہو سکتا ہے کہ ماں کی موت سے مرا ہو لأنه يختنق کیونکہ گلا دب جاتا ہے بچے کا بموت الام اس تنفسه کیونکہ بچے کی سانس ماں کے سانس سے ہے. فلا يجب الزمان تو زمان جنین کا واجب نہیں ہے. بے شک وما وہ مال جو جنین کے بدلے واجب ہے موروث عنہ وہ اس کے ورثہ تقسیم کریں گے کیونکہ یہ بدل ہے اس کے نفس کا. فیرثہ ورثته ولا یرثہ الضارب. اور اگر ضارب بھی ورثہ میں تھا تو وہ وارث نہیں ہوگا. حتی لو ضرب بطن امرأته پھر بگڑنی بیوی کے پیٹ کو لات مارا اور اس نے اس کا بچہ مرا جنا فعلى عاقلة الاب عاقل اب پر غرہ ہے ولا يرث منها اور اب اس میں وارث نہیں ہے کیونکہ یہ قاتل بغیر حق ہے اور قاتل مباشرتاً ہے. اولا میراث للقاتل. وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان أنثى. یہ میری لونڈی ہے پھر بگاڑا نے اس کے پیٹ کو لات مارا اور بچہ مرا پیدا ہوا تو ہم اس کی قیمت مقرر کریں گے. قیمت مقرر کریں گے. اگر وہ 100 روپے ہے تو 100 کا نصف کو مجھے دے گا. وفی جنین الامہ اذا کان ذکرا نصف عشر قیمت کا ہے لو کان حیا یعنی اگر اس کو زندہ فرض کیا جائے تو جو قیمت ہے اس قیمت کا عشر نکالے اس عشر کا نصف نکالے. اور عشر قیمت ہے لو کان انثى. اور شاہ صاحب نے کہا اس میں عشر قیمت ام کا ہے بچی کی قیمت نہ لگاؤ ام کی قیمت لگاؤ کیونکہ یہ جزء من وجہ اور زمان اجزاء کا لیا جاتا ہے اس کی مقدار من الاصل کل سے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دیت بدل ہے نفس جنین کا کیوں کہ زمان طرف کا واجب نہیں ہے الا عند ظہور نقصان من الاصل تب کہ ماں میں نقصان آ جائے ولا معتبر بھی اور ماں کے نقصان کے اعتبار نہیں ہے زمانی جنین میں تو یہ بدل نفس ہے. فیقدر بنفس الجنین لا بنفس الام. اور امام یوسف کہتے ہیں کہ واجب ہے زمان نقصان کا لو انتقصت الام. بچے پیدا ہونے سے ماں کی قیمت 200 تھی بچہ پیدا ہونے کے بعد 100 بنی 100 کمی آ گئی تو 100 روپے دے دیں. قیاس بھی جنین البہائم
کیونکہ زمان فی قتل رقیق زمان و مال ہے عنده علامہ نذکر انشاءاللہ تعالی. فإن ضربت فآتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات ففيه قيمته حيا ولا تجب الديات وإن مات بعد العتق. یہ میری لونڈی ہے، پھر بگاڑنی اس کے پیٹ کو لات مارا، اس کے پیٹ میں درد پیدا ہوا، مجھے خطرہ ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا بچے کو، اس کے بعد وہ مرا پیدا ہوا، تو اس صورت میں غرہ ہے یا دیت ہے؟ تو کہتے ہیں غرہ ہے، کیونکہ معتبر حالت ضرب ہے، اور حالت ضرب میں وہ کیا تھا؟ غلام. فَإِن ضُرِبَتْ اگر لونڈی ماری گئی فَآتَقَ الْمَوْلَى مولا نے ازاد کیا ما فی بطنها جنین کو ثم القته حیا ثم مات ففیہ قیمته حیا ولا تجب دیت الحر وَإِن مات اگرچہ وہ مرا عتق کے بعد لأنه قتله بزر پیر نے اس کو مارا ہے زر سے، وہ زر جو سابق ہے حریت پر، وقد کان فی حالت رق اور زر باقی ہوا تھا حالت رق میں، اس وجہ سے قیمت غلام کا واجب ہے، دیت حر کا واجب نہیں ہے، اور قیمت حی زندہ کا لأنه صار قاتلا ایا یہ اس کا قاتل بنا، وہو حی تو ہم نے دیکھا حالت سبب کو جو جرا ہے اور حالت طلب کو. اور بعض نے کہا کہ یہ شیخین کا مذہب ہے. امام محمد کی نزدیک تجب قیمت ما بین کونی مضروبا الی کونی غیر مضروب. ایک مرتبہ اس جنین پر ضرب مقرر کرو زخم تو اس کی قیمت 100 ہے، اور ایک بار زخم سے پاک فرض کرو تو اس کی قیمت 200 روپے ہے. کتنی کمی آ گئی؟ 100 روپے. تو 100 روپے دے دو، کیونکہ اعتاق قاطع للسرائے، یہ ضرب ہے، یہ موت ہے، بیچ میں اعتاق آیا ہے، تو اعتاق نے ضرب کی تعدیت الی الموت کو منع کیا. علامہ یاتیک من بعد انشاءاللہ. ولا کفارت فی الجنین اور جنین مارنے میں ضارب پر کفارہ نہیں ہے، اور امام شافعی کے نزدیک کفارہ ہے لأنہ نفس من وجن تو کفارہ واجب احتیاطاً. ہم کہتے ہیں کہ کفارے کے اندر معنی عذاب کا ہے، وقد عرفت اور یہ عذاب ثابت ہے نفوس کاملہ میں کہ نفس کامل کو مارے تب قاتل پر کفارہ ہے. فلا تتعداها تو کفارہ متعدی نہیں ہے نفوس کاملہ سے جنین کی طرف، یہی وجہ ہے کہ واجب نہیں ہے کل بدل بلکہ غرہ. قالو لیکن احناف کہتے ہیں الا ان شاء ذلك اگر کفارہ دینا چاہے تو جائز ہے، کیونکہ ضارب نے ارتکاب ایک حرام کا کیا ہے، تو جب کفارہ دے کر تقرب اللہ حاصل کرے نو کان افضل له ويستغفر مما صنع اور اپنی ذات سے استغفار کرے. والجنین الذي قد استفان بعض خلقه بمنزلة الجنین. پھر بگاڑا نے اس عورت کا پیٹ مارا، اس سے بچہ پیدا ہوا ناقص الاطراف، تو یہ بمنزلہ جنین تام الاعضاء کے ہے، اس میں 500 ہے، اس میں بھی 500. وہ جنین کے ظاہر اس کی بعض اعضاء کھل نہیں، یہ بمنزلہ جنین تام الاعضاء کے ہیں، یہ اطلاق مارا ہے نا. ولأنه وہ جنین جو تام الاعضاء نہیں ہے وہ ولد ہے فی حق عمومیت الولد. اگر لونڈی کا اتنا ناقص بچہ مولا سے پیدا ہو جائے وہ ام ولد آ گئی. اور انقضاء العدت اگر عورت کا اتنا بچہ پیدا ہو جائے خاون مرا ہو تو عدت ختم ہو گئی اور نفاس شروع ہوتا ہے. فقضا فی حق هذا الحکم. دوسرے کہ جب بعض اعضاء بن گئے تو ممتاز ہوا عن العلقہ گوشت سے و دم و دم سے فکان نفسا واللہ عالم بالصواب. باب ما باب ان اشیاء میں یحدثہ کہ رکھتا ہے ان اشیاء کو انسان راستے میں. دیکھو بھائی یہ پیر بگاڑا کا گھر ہے اور یہ شارع عام ہے. پیر بگاڑا نے گھر سے باہر شارع عام میں لیٹرین بنایا. کیا بنایا؟ یا چبوترا بنایا، اس پر بیٹھ کر حقہ پی لیتا ہے. تو ہر گزرنے والے کا حق ہے کہ کہیں کھاؤ. یہ بات سمجھ میں؟ اچھا. اور اگر گزرنے والوں کا ضرر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس سے فائدہ اٹھانے دو تاکہ اس میں بیٹھ کر پیٹ خالی کرے. ومن اخرج الى الطریق الاعظم کنیفا ایک آدمی نے نکال دیا شارع عام کی طرف بیت الخلا او میزابن یا پرنالا رکھا ایسا او جرسنن یا پل او بنا دکانن یا چبوترا بنایا. فرجل من عرض الناس ہر آدمی کے لیے عام لوگوں سے حق ہے ان ينزعه کہ وہ ان تصرفات کو
باطل کرے. لأن كل واحد ہر آدمی صاحب حق حق ہے بالمرور گزرنے کا بنفسی ہی خود و بدوابه اور اپنا کوتا لے جاتا ہے. فکان له حق النفس تو ہر آدمی کو حق ہے کہ چبوترے کو لیٹرین کو توڑے. کما فی الملک المشترک جیسے ایک زمین میرے بگاڑا میں مشترک ہے اور یہ اسپیشل اس مشترک زمین میں لیٹرین بناتا ہے تو میں گرانے کا حق رکھتا ہوں. فإن لكل واحد ہر شریک کے لیے حق نقص کا ہے. لو احدث غیرهم فيه شيئا اگر کوئی اس میں چیز ایجاد کرے تو اسی طرح اس راستے میں جو حق مشترک ہے. ہاں جب تک گزرنے والوں کے لیے نقصان نہیں ہے تو پھر بگاڑا اس میں غل کر سکتا ہے. وَيَسَوْ لِلَّذِي او جائز ہے اس پھر بگاڑا کے لیے عمل ہو جس نے لیٹرین بنائی ہے أَن يَنْتَفِعَ بِهِ کہ اس میں ڈھاٹو کرے مَا لَمْ يَضُرْ بِالْمُسْلِمِينَ جب تک مسلمانوں کے لیے مضر نہ ہو. کیوں؟ پھر بگاڑا کے لیے حق مرور کا ہے اور حق مرور کا کیوں ہے؟ دوسرے لوگوں کا نقصان نہیں ہے تو حق لیٹرین کا بھی ہے جبکہ دوسروں کا نقصان نہ ہو. لأن له پھر بگاڑا کے لیے حق مرور کا ہے اور اس میں دوسروں کا ضرر نہیں ہے تو ملحق ہے مرور کے ساتھ ما وہ لیٹرین جو اس کے معنی میں ہے اذ المانع متعنت جب گزرنے والوں کے لیے نقصان نہیں ہے تو پھر روکنے والا لیٹرین کا متعصب ہے. فإذا أضر بالمسلمين جب اس کی لیٹرین سے لوگوں کو نقصان ہے یہ اتنا فضلہ کرتا ہے راستے میں دیر پڑا رہتا ہے. نکرہ لہ ذلک یہ ان کے لیے مکروہ ہے. لقول علیہ السلام لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام نہ ضرر دو نہ ضرر لو اسلام میں. یہ گلی ہے چلتے چلتے یہاں بند ہو جاتی ہے. یہ ان گھروں کے ہیں تو مولوی صاحب اس گھر والے کا حق نہیں ہے کہ اس میں لیٹرین بنا دے کیونکہ یہ خاص جماعت کی مشترک ہے جب تک دوسری اجازت نہ دے. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ اور نہیں ہے کسی شریک کے لیے من اہل دھرم اہل کوچہ سے الذی لیس بنافذ کیا نہیں ہے ان یشرع کنیفا کہ وہ وہاں بیت الخلا بنائے ولا میزابا یا اس کی طرف چھت کا پرنالہ رکھے الا باذنہم کیونکہ وہ راستہ مملوک ہے شرکا کا. یہی وجہ ہے شفع واجب ہے ان کے لیے اللہ کل حال. ایک مکان بکے تو باقی شفع کر سکتا ہے تو جائز نہیں ہے تصرف اس راستے میں اضر بہم او لم یضر دوسروں کے لیے مضر ہو یا نہ ہو الا باذنہم. وفی طریق النافذ ہاں اگر سڑک ہے شارع عام ہے تو میں لیٹرین بنا سکتا ہوں جب تک دوسروں کے لیے ضرر نہ ہو. اور طریقہ نافذ میں لہ التصرف الا اذا اضر اگر مضر ہو. لانہ یتعذر یہاں کیوں جائز ہے تو کہتے ہیں کہ پشاور سے کراچی تک لوگ اس سڑک پر جاتے ہیں تو میں کس کی اجازت لوں؟ اس لیے اجازت لی بغیر میں وہاں لیٹرین بنا سکتا ہوں بشرطے کہ مضر نہ ہو. لأنہ یتعذر متعذر ہے کہ لیٹرین بنانے والا پہنچ جائے الی اذن الکل سب سے اجازت لینے کو. اچھا نفجعل فی حق کل واحد تو شارع عام ہر آدمی کے حق میں ایسا ہے کأنہ هو المالک وحدہ حکمن کہ لا یتعطل علیہ تاکہ معطل نہ ہو مجھ پر طریقہ انتفاع کا. اور غیر نافذ ایسا نہیں ہے کیونکہ غیر نافذ کے شرکا موجود ہے اور وصول ان کی خوش کرنے کا ممکن ہے. وبقی علی شرکت حقیقتا و حکمن. ٹھیک ہے. اچھا جی اب مجھے صاحب یہ میری چھت ہے میری شارع عام کی طرف پرنالہ رکھا وہ پرنالہ گرا اور کسی کو ہلاک کیا تو مقتول کی دیت میرے مال میں ہے. وَإِذَا شَرَعَ وَإِذَا أَشْرَعَ جب میں نکالوں راستے کی طرف روشندان او میزابن یا پرنالہ او نہ ہو فسقط علی انسان فعصبا وہ انسان مرا فدیت علی عاقلته لانه مسبب میں سبب بنا اس مقتول کی ہلاکت کا متعدد اور میں ظالم ہوں بشغله کہ میں نے مشغول کیا ہے ہوا الطریق راستے کی فضا کو پرنالہ سے اور یہ اسباب زمان میں سے. وَكَذَلِكَ إِذَا سَقَطَ گر جائے شیء مما ذکرنا فی اول باب میں نے راستے میں لیٹرین بنائی تھی لیٹرین کی دیوار پھر بگاڑا پر گری تو میں زمین ہوں. وَكَذَا إِذَا تَعَثَّرَ بِنُخْزِ إِنسَانٌ میں نے شارع عام میں لیٹرین بنائی وہ لیٹرین گری وہ ملبہ بھی پڑا تھا اور اس میں پھر بگاڑا ٹھوکر کھائی اور مرا
تو میں زمین ہوں. وَكَذَا إِذَا تَعَثَّرَ پھسل جاتا ہے بِنُخْزِهِ اس کے میٹیریل کے ساتھ انسان او عصبت بھی دابا وَإِنْ عَثَرَ بِذَلِكَ رَجُلًا فَوَقَعَ عَلَى آخَرَ فَمَاتَ وہ ملبہ سے ٹھوکر کئی سفینہ نے اور سفینہ گرا پھر بگاڑا پر اور دونوں مرے نو زمان علی الذی احدثه فیہما لانه یسیر قذافی علیہ گوئے کہ میں نے سفینہ اٹھا کر پھر بگاڑا پر پھینک دیا. ویسا قدر میزاب چلو یہ دیوار ہے میری, میں نے یہ پرنالا رکھا, پرنالا گرا اور تبلیغی نیچے مردار ہوا. تو اگر پرنالے کا وہ سر لگا جو فضا میں ہے پھر میری پر دیت ہے, اگر وہ سر لگا جو دیوار میں ہے پھر میری پر نہیں ہے, کیونکہ دیوار میری جگہ ہے تو میں نے اپنے ملک میں وہ جگہ وہ سیرا جو ہے وہ رکھا. وَإِن سَقَطَ الْمِزَابُ اگر پرنا لگے نظر دیکھا جائے گا فَإِنْ أَصَابَ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الْآيَةِ اگر وہ سرا لگائے جو دیوار میں ہے فَقَتَلَهُ فَلَا زَمَنَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍ فِيهِ دیوار میں رکھنے سے میں ظالم نہیں لِمَا أَنَّهُ وَضَعَهُ فِي مِلْكِهِ أَوْ إِنْ أَصَابَهُ مَا اگر وہ سرا لگا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْحَائِطِ جو دیوار سے باہر ہے نو زمان اس پر ہے وَضَعَهُ کیونکہ میں ظالم ہوں فِيهِ اس میں. کسی نے کہا جب ایک سرا دیوار میں ہے تو ایک تو ہوا میں ہے تو کیسے میں ظالم بنا؟ کہتے ظالمی چیز ہے کہ میں نے پٹھانوں کا پرنالہ کیوں رکھا, پنجابی کا پرنالہ رکھتا ہے, ایک پیپ رکھتا اور دیوار کے ساتھ نیچے اتارتا. پٹھانوں کے پرنالے ایسے ہوتے اور پنجابی کے ایسا ہوتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے فرق ہوتا ہے پنجابی میں اور پٹھان میں. یعنی پنجابی کا پرنالہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور پٹھان کا پرنالہ کھڑا. لکھونی متعدین فی ولا ضرورت, کسی نے کہا یہ تو مجبور ہے کہ ایک سرا ہوا میں ہو, کہتے کوئی مجبوری نہیں ہے. لأنه يمكنه ان يركبه في الحائط ہو سکتا ہے کہ یہ پیپ کی شکل میں دیوار کے ساتھ نیچے اتارے. او کفارہ نہیں ہے او محروم عن المیراث بھی نہیں ہے. لأنه ليس بقاتل حقیقتا ولو اصابه طرفان اور اگر دیوار والا سرا اور فضا والا سرا دونوں مقتول کو لگا تھا وعلم ذالک نو وجب النصف او حضر النصف, نصف دیت واجب ہے اور نصف حضر ہے. کما اذا جرحه سبع و انسان جس طرح پھر بگاڑا کو میں نے بھی زخمی کیا اور سانپ نے بھی کاٹا تو مجھ پر نصف دیت ہے. ولو لم يعلم اي طرف نصب اگر پتہ نہیں چلا کہ پرنالے کا کون سا سیرا جو ہے وہ لگا ہے نو یزمن النصف اعتبارا للاحوال. حالت دو ہے, ایک حالت ہے وہ سیرا جو دیوار میں ہے, ایک حالت وہ ہے کہ وہ سیرا لگا ہو جو فضا میں. ولو اشرع جناحا الى الطريق ثم باع الدار فاصاب الجناح رجلا فقتله او وضع خشبة في الطريق ثم باع. اچھا جی یہ میری دیوار ہے, میں نے چھت دیوار سے باہر راستے کی طرف نکلا اور پھر مکان بیچا اور یہ باہر چھتی جو ہے یہ کسی پر گر جائے تو زمان بائی کے اوپر ہے مشتری پر نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یا میں نے راستے میں ایک لکڑی رکھی اور پھر میں نے وہ لکڑی پھر بگاڑا کے ہاتھ بیچی, اس نے اٹھائی نہیں ہے, تبلیغی چلتے چلتے ٹھوکر گئے اور مرا تو کس کے اوپر ہے؟ بائی کے اوپر ہے. ولو اشرع جناحا اور اگر میں چھت دیوار سے باہر راستے کی طرف نکالوں ثم باع دارا پھر مکان کو جو ہے پیروں پیرا لفلو والے ہے زیر ہے. اچھا باس الک بیدار سب قصاص ہوتا ہے لیکن ثم باع دارا پھر دار کو بیچتا ہے فاصاب الجناح وہ چھت پہنچتی ہے رجل ایک آدمی کو فقتله او وضع خشبة یا میں لکڑی رکھتا ہوں راستے میں پھر بیچتا ہوں لکڑی کو وبری ام الیہ اور بری ہوتا ہوں مشتری کو منہا اس لکڑی سے فترکہ المشتری مشتری کی جگہ پر چھوڑتا ہے حتی عتب بها انسان نو زمان بائی پر ہے کیونکہ فعل بائی کا جو وضع خشب کا ہے چھت کا ہے لم ينفسخ وہ فسخ نہیں منسوخ نہیں ہے بزوالی ملکی ہی اور یہ فعل جو ہے یہ موجب ہے دیت کا. ولو وضع اور اگر میں چنگاری رکھوں راستے میں فاحرق شیئا یضمنه کیونکہ میں اس میں ظالم ہوں. ولو حرکت الريح اور اگر چنگاری اس جگہ سے ہوا اٹھا لی دوسری جگہ میں رکھے پھر کوئی چیز جلا دے تو میں ضامن نہیں لفسخ الريح کیونکہ ریح نے منسوخ کیا فعلہ میرے وضع کو
میری اور بعض نے کہا نہیں، چنگاری رکھتے وقت اگر ہوا چلتی تھی اور ہوا نے اٹھا کر یہاں رکھا اور پھر کسی کو جلا دیا تو زمان ہے. کیوں؟ جب ہوا چلتی ہے اور میں چنگاری رکھتا ہوں تو مجھے علم ہے کہ اس کا انجام خراب ہے، یہ ہوا اٹھا کر کسی کی چھت میں ڈالے گا، لہذا اس صورت میں وقیل بعضی کا اذا کان اليوم ریحا، جب وہ دن ہوادار ہو، نیزمنہ لانہ فعلہ، میں نے رکھی چنگاری مع علمہ بعاقبتی، حالانکہ مجھے علم ہے اس کے انجام کا کہ ہوا کو یہ نہیں چھوڑے گی، اٹھا کر کسی کے گھر میں ڈالے گی. وقد افضى الیہ، اور وہاں تک وہ چنگاری پہنچ گئی. فجعل کمباشرہ، وہ ہے کہ یہ میں نے اس چھت میں ڈالی. ولو استاجر الدار العملة لإخراج الجناء أو الجلى فوقع فقتل إنسان قبل أن يفرغ، میں نے مزدور لگائے کہ میری چھت بنائے دیوار سے باہر، وہ بنا رہے تھے، ابھی وہ فارغ نہیں تھے کہ وہ گر گئے اور آدمی مرا، تو زمان مالک پر نہیں ہے، کن کے اوپر؟ مزدوروں پر. رب الدار نے مزدور لگائے لإخراج الجناء کے باہر چھت نکالو یا سائبان نکالو، فوقعا وہ گرا، فقتل انسانا قبل ان يفرغ من العمل، تو زمان مزدوروں پر ہے، لأن تلفا، کیونکہ موت میت کا بفعلہ میں وما لم يفرغوا، جب تک مزدور فارغ نہیں ہے تو انہوں نے تعمیر کا کام مسلماً سپرد نہیں کیا رب الدار کو. وهذا لأنه انقلب فعل قتلا، ان کا فعل تعمیر نہیں ہے، تخریب بنی، واجب ہے ان کے اوپر کفارہ. کسی نے کہا یہ تو مالک کے ساتھ عقد ہوا تھا، کہتے ہیں عقد تو مکان بنانے کا تھا، قتل غیر داخل ہے عقد میں، تو منتقل نہیں ہے فعل مزدوروں کا مالک کی طرف. وقت سرا، تو جنایت بند ہے مزدوروں پر. اور اگر مزدور فارغ ہو کر چلے گئے اور پھر چھت گری تو مالک کو پکڑو. وَإِن سَقَطَ، اگر چھت گری بعد فراغہم، نو زمان علی رب الدار، لأنہ سہل استیجار، ان کی اجرت لینی صحیح ہو گئی، مستحق اجر کے بنے. ووقع فعلہم عمارتا، اور ان کا کام تعمیر بنا، اصلاح بنا، تو منتقل ہوا ان کا فعل مالک کی طرف، گوئے کہ مالک نے اس کو گرایا. فَلِذَا يَزْمِنُهُ وَكَذَا إِذَا صَبَّ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ فَعَتَبَ بِهِ إِنسَانٌ. دکاندار عصر کے وقت دکان کے سامنے پانی چھڑکاتا، پانی اتنا چھڑکایا کہ گزرنے کے لیے خشک جگہ نہیں چھوڑی، اور پھر وغیرہ چلتے چلتے پھسلا اور مرا تو اس پر زمان ہے. وَكَذَا إِذَا صَبَّ الْمَاءَ، دکاندار نے پانی ڈالا راستے میں، پس ہلاک ہوئے سے انسان یا دابا، یا چھڑکایا پانی یا وضو کیا اور اس میں کوئی پھسلا اور مرا تو یہ زمان ہے. لِأَنَّهُ مُتَعَدٍ فِيهِ، یہ پانی ڈالنے والا ظالم ہے، بے الحاق ضرر، اس نے ضرر پہنچایا بالماء گزرنے والوں کو. اچھا، ہاں ایک گلی بند ہے اور اسی گلی کے باشندے نے وضو کیا اور اس کی وضو کی جگہ کوئی فیصلہ، تو زمان نہیں ہے، کیونکہ مشترک گلی میں ہر ایک کا حق ہے، تو وضو کرنے والے کا بھی حق ہے. بخلاف اس کے کہ پانی ڈالی اس سے کم ہے جو نافذ نہیں ہے، اور ڈالنے والا اہل سے کم سے ہے، یا بیٹھا یا اس نے سامان رکھا کوئی مرا، کیونکہ ہر ایک کے لیے حق ہے یفعل ذلک فیہا، کیونکہ یہ لوازم سکنا سے ہیں. کما فی الدار المشترکہ قالوا ھذا اذا رش ماء کثیر، یہ دیت تب ہے کہ دکاندار پوری راستے کو زیادہ پانی ڈالے، بحیث یزلق بہ، اس سے پھسلن ہو عادتاً. او اما اذا رش ماء قلیل، اگر اس نے تھوڑا پانی ڈالا تھا جیسے محتاج ہے اور ظاہر یہ تھا کہ اس میں لوگ نہیں پھسلتے، نو لا یزمنون. ٹھیک ہے.